زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. عشق رسول پاک ہے سرمایہ ایمان، اس کے بغیر ہم صاحب ایمان نہ رہیں گے. گر دامن اہل بیت ہاتھوں سے چھوٹا، گر دامن اہل بیت ہاتھوں سے چھوٹا، سنی تو بڑی چیز ہے مسلمان نہ رہو گے. سنی تو بڑی چیز ہے مسلمان نہ رہو گے. ناظرین کرام، حنفیت کے امام اور 4 مسلکوں میں سب سے بڑے مسلک کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے طلباء کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو علم دے رہے تھے، سبق دے رہے تھے، لیکن اچانک خلاف عادت آپ بار بار کھڑے ہو جاتے اور بیٹھ جاتے، کھڑے ہو جاتے اور بیٹھ جاتے. یہ ماجرا دیکھ کر کے آپ کے شاگردوں کو حیرانی ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور آج کیا بات ہے، خلاف عادت آپ بار بار کھڑے ہو جاتے اور بار بار بیٹھ جاتے ہیں، آخر اس بات کی وجہ کیا ہے کہ آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں اور کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے شاگردوں، میں سبق دیتے ہوئے اس لیے بار بار اٹھتا اور بیٹھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک چھت پر ایک آل رسول کا بچہ، ایک سید زادہ، ایک سید کا بیٹا کھیل رہا ہے میرے سامنے چھت پر. تو کھیلتے کھیلتے جب وہ بچہ میری نظروں کے سامنے آتا ہے تو میں اس سید زادے، سید کے بیٹے، آل رسول کے بیٹے کی عزت کے لیے، ادب کے لیے کھڑے ہو جایا کرتا ہوں. الحمدللہ، ماشاءاللہ. اور جب وہ بچہ سید زادہ میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، تو میں پھر سے بیٹھ جایا کرتا ہوں. بس اسی وجہ سے میں اٹھتا اور بیٹھتا ہوں کہ جب وہ سید زادہ سعادات آل رسول میری نظروں کے سامنے آتا ہے تو اس کے ادب کے لیے میں اٹھ جاتا ہوں، اور جب وہ اوجھل ہو جاتا ہے میری نظروں سے تو پھر میں بیٹھ جایا کرتا ہوں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ناظرین کرام، یہ ادب تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا، یہ محبت تھی امام اعظم ابو حنیفہ کی آل رسول سے، کہ جس محبت کے صدقے میں، جس ادب و احترام کی وجہ سے آج آپ کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، اور ولایت کے اندر، اماموں کے اندر، مسلکوں کے اندر آپ کا مسلک سب سے عظیم ہے، آپ کا مرتبہ تمام اماموں میں سب سے اعظم اور سب سے افضل ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ اہل بیت کی محبت کرتے تھے اور ان کا دل سے ادب و احترام کرتے تھے. ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ رب کے بارگاہ سے اگر کوئی مقام اور مرتبہ چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہر سعادت کا، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا دل سے ادب و احترام کرنا چاہیے. ان کی بارگاہ میں کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کا دل دکھے، وہ ناراض ہو جائے، بلکہ ہمیشہ ان کو خوش کرنے اور ان کی عزت و احترام کرنے کی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ اس وجہ سے، سعادات اور اہل بیت کے ادب کے وجہ سے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بس دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں سعادات اہل بیت کی، سعادات کے بچوں کی خوب عزت احترام دل سے کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے، اور اہل بیت کی محبت اور مودت میں ہمیں موت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین.